بلدیہ عظمی کراچی میں انوکھے اور نرالے کاموں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی نے واٹس ایپ گروپ پر ایک پیغام کے بعد انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا اور ڈائریکٹر سم شاہد کے خلاف عملی کارروائی کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ جواب طلبی کے فوراً بعد ہی 2 گھنٹے بعد ان کے ٹرانسفر کا لیٹر بھی جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ یقیناً انتقامی کارروائی قرار دی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں محکمہ HRM نے آرڈر کے تحت کوشش کی ہے کہ سم ادارے کو HRM میں ضم کر دیا جائے، جو کہ حیران کن ہے۔ ایسا کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ سیار کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ماضی کو بھول کر سابق سٹی نائب ناظمہ اور سینیٹر نسرین جلیل کی کاوشوں سے بننے والا سم یقیناً آج لاوارث قرار دیا جا سکتا ہے۔ 11 مارچ 2008 کو قرارداد نمبر 343 جس کے مجوزین محترمہ ثروت عارف، محترمہ ڈاکٹر نگہت شکیل تھیں، جبکہ معید اس کے جناب مرزا آفاق بیگ تھے، انہوں نے قرارداد سٹی کونسل میں پیش کی، جس کے تحت نائب ناظمہ سیکریٹریٹ کی زیر نگرانی سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ سم کے قیام سے متعلق درج ذیل سفارشات کی منظوری دی گئی۔ اس وقت کی نائب ناظمہ نسرین جلیل کے دستخط موجود ہے۔ تاہم 7 جنوری 2010 کے اجلاس میں سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ سم شہری ضلع حکومت کراچی کے بائیلاس کی بھی منظوری دے دی گئی، جس کے مجوز سید ابصار الحسن، محمد آصف صدیقی، رفیق احمد، جمن دربان، زرینہ عبدالقادر، جبکہ معیدان تھے قرارداد کے ندیم ہاشمی، رمضان ایوانز، سلمان مجاہد بلوچ، عمران یوسف زئی، عبدالسمیع، محترمہ ثروت عارف ایڈوکیٹ اور محترمہ شگفتہ خان، اور قرارداد نمبر 594 بھی اتفاق رائے سے منظور کی گئی، جس کے لیے سم ادارے کو مزید فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ تاہم سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت بھی سم کو دفعات 39-192 بمطابق جدول پنجم حصہ دوئم کے جز نمبر 43 کے تحت حاصل کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ضلع کونسل شہری ضلع حکومت کراچی درج ذیل قواعد کی منظوری بھی دی گئی، جو گزٹ میں شائع کردہ تاریخ کے ساتھ ہوگا۔ یہ دستاویزات بھی موجود ہے۔ تاہم محکمہ HRM اپنے ہی ادارے کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر گزشتہ 8 سالوں میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کو کراچی کا بدترین دور قرار دیتے تھے۔ میئر کراچی وسیم اختر کے 4 سالہ دور میں جہاں کراچی کو تباہ کرنے والوں کا عنایت و احتساب کیا گیا، نہ 4 سالوں میں ریکوری اہداف پورا کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی، بلکہ ملازمین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور گزشتہ 3 ماہ سے بلدیہ عظمی کراچی کے انوکھے کام یقینی طور پر سیاسی نقصان پہنچانے کا بھی باعث بنے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔